صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولانا کے حکم پر حاضر ہوا ہوں، نے فرمایا تھے خصوصی ملاقات ہو جائے حضرات علماء اکرام سے، پہلے آپ کے سامنے کوئی بات کرنا یا آپ کو سمجھانا یہ کوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ تذکیر مقصود ہے، اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کرانا اور سب دوستوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کی خشیت اہل علم میں ہوتی ہے۔ علم کا خاصہ خشیت ہے، علم الہی جو ہے اس کا خاصہ خشیت الہی ہے، لازم ملزوم ہے، کیونکہ جب علم الہی آتا ہے اور اس سے علم کے بعد معرفت آتی ہے اور معرفت کے بعد خشیت پیدا ہوتی ہے۔ محبت اور خشیت ان دونوں کا تعلق معرفت کے ساتھ ہے، کہ جب کسی کی ذات کو پہچانتا ہے، اس کے حسن کو پہچانتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، اس کی عظمت کو پہچانتا ہے تو خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے مولا رومی فرماتے ہیں کہ گرب بینی یک نفس حسن ودود، اگر ایک لمحے کے لیے تمہیں اللہ کا حسن تم پر واضح ہو جائے، اللہ کے حسن کی کوئی بھی چیز تم پر واضح ہو جائے، فرمایا کہ اندر آتش افغنی جانے ودود، تو اپنی یہ جان جس کے بچانے کے لیے ہم اتنے جتن کرتے ہیں، اس کو آگ میں جھونکنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر اللہ کا حسن تھوڑا سا بھی انسان پر واضح ہو جائے، اس کی حسن کی کوئی چھوٹی سی تجلی بھی اگر انسان پر ظاہر ہو جائے، تو انسان اپنی جان تک مجاہدات کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے۔ تو معرفت کے بغیر نہ خشیت ہے اور نہ محبت ہے، اور یہ دونوں کا موقوف علی علم ہے۔ اس لیے پیغمبر السلام نے بخاری میں فرمایا انا عالمکم باللہ، میں تم میں اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ آگے فرمایا واخشاکم، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ دیکھیے عالمکم باللہ پر اخشاکم مرتب کیا، بلکہ بعض روایت میں عارفکم بھی ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہوں۔ واخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ تقوی کے ساتھ رہتا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ اکرام سے وہ روایت آپ حضرات علماء اکرام موجود ہے، علماء اکرام کے علم میں تین صحابہ نے کہا تھا جوش میں ہم یہ کریں گے، ایک نے کہا ساری رات عبادت کروں گا، ایک نے کہا شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو کام ہے تمہارے، جو کام تم سمجھتے ہو ہم اس طرح کام کر کے کمال حاصل کریں گے، تو کمال کا تعلق تو علم کے ساتھ ہے، اور علم کے بعد ہی خشیت اور تقوی اور معرفت کے مدارج ہیں۔ تو جب میرے ہر عمل میں توسط ہے، رکھ دو، آپ چھوڑ دو اس کا بھی، ابھی آپ چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اس کو ڈھانک دو، بلکہ تھوڑا ڈھانک دو، کوئی نہیں بس۔ جب میرے اعمال میں توسط ہے، میں نے یہ نہیں کیا کہ میں شادی نہ کروں، میری کتنی ازواج مطہرات ہیں، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا۔ اصل میں توسط عمل جو ہے نا، یہ کمال ہے دراصل میں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ کسی بھی عمل کا توسط کمال ہے، اس کا زیادہ کرنا کمال نہیں ہے۔ اس لیے علامہ ابن جوزی نے ایک جگہ پر بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے، علامہ سیوطی نے بھی کہیں لکھا ہے، اور ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، میں ارادہ بھی ہے کبھی اس میں نکال کر اس پر بات بھی کریں گے، لیکن بس موقع نہیں ملا مجھے، کہ انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی کمالات ہیں وہ کمال توسط کا نام ہے،
پھر انہوں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، ویسے تو انہوں نے بے شمار مثالیں دی، وہ سب اس لائق ہیں کہ اس کو منظر عام پر لایا جائے، لیکن میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ جس پر شجاعت ہے، شجاعت توسط کا نام ہے، کیونکہ ایک تہور ہوتا ہے اور ایک جبن ہوتا ہے۔ تہور کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر انسان جوش میں آ کر مرنے کٹنے پر تیار ہو جائے، یہ تہور ہے، اور ایک جبن ہے کہ موقع جہاں شجاعت کا ہے وہاں سے بھی پیچھے ہٹ جائے۔ ان دونوں کے توسط کا نام شجاعت ہے۔ تہور بھی نہ جبن بھی نہ ہو، تہور یعنی بلا وجہ لڑے بھی نہیں، جہاں واپس ہونا ہو پیغمبر سلام نے صلح حدیبیہ میں واپس ہو گئے، ہم اس کو جبن اور بزدلی نہیں کہہ سکتے، یہ عین شجاعت ہے، لیکن تہور نہیں دکھایا، کیونکہ سامنے اللہ کا گھر ہے جہاں پر حرم کی زمین ہے، آپ نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اور پھر آپ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسی کو فتح قرار دے دیا۔ حضرت عمر فرماتے اللہ نے یہ فتح فرمایا، یہ فتح، یہی تو فتح۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر پیغمبر سلام اس زمانے میں جب ہدنہ اور صلح کا زمانہ تھا، پیغمبر سلام نے پورے عالم میں خطوط لکھے، اگر یہ خطوط نہ لکھے جاتے تو آج اس بات پر بحث ہو رہی ہوتی کہ اسلام ساری دنیا کے لیے آیا ہے یا نہیں، اس پر بحث ہو رہی ہوتی۔ اگر رسول اللہ نے عملاً ثابت کر دیا کہ پورے عالم کے لیے دین ہے، کسی بادشاہ کو نہیں چھوڑا جس کو خط نہیں بھیجا آپ نے، یہ عجیب بات ہے۔ ہم تو بہت سادہ زمانے میں اس ماحول پاکیزہ ماحول میں ہم باہر نکلے، آپ کیسی کیسی باتیں کیسی کسی چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی، کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے، اپنے شاگرد سے کہا جو بحث کرنے جا رہے، دیکھ حدیث سے بحث کرنا، کیونکہ رسول اللہ نے کسی کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی، حدیث کو سامنے رکھنا، کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید سے تو بہت سے لوگ اپنے معنی اور مطالب مطلب کے نکال لیتے ہیں، اہل القرآن کہہ کر حدیثوں کی نفی کرتے ہیں، فقہ کی نفی کرتے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کو خطوط لکھ کر بتایا کہ یہ عالم پورے عالم کے لیے مذہب ہے، اس لیے کہ عیسائیت اور یہودیت اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ پورے عالم کے لیے، اس لیے حدیث السلام کی مشہور یہ بات ہر تورات انجیل کی اس میں لکھی ہے کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بس یہیں سے آ کر ہم کہتے ہیں بھی آپ تو صرف بنی اسرائیل کے لیے، آپ ہمیں دعوت دے ہی نہیں سکتے، ہم آپ کو دعوت دے سکتے، کوئی جواب نہیں۔ یہودی ہوتا وہ ہے کہ جو بائی ولادت کے اعتبار سے یہودی ہو تو یہودی ہے، ورنہ یہودی نہیں بنتا۔ جو یہودی کی اولاد ہوگا تو یہودی کہلائے گا، ورنہ کبھی بھی یہودی اس کو اپنا تسلیم نہیں کرتے۔ یہ یعنی جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں وہ محدود ہیں۔ تو خیر، تو اب یہ اسی طریقے پر سخاوت جو ہے وہ اسراف اور کنجوسی کے توسط کا نام ہے، اس لیے کمال نام توسط کا ہے کہ آپ کا جو عمل ہے اس میں توسط ہونا چاہیے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا انا عالمکم باللہ واخشاکم، میں تم میں سب سے بڑا عالم ہوں، سب زیادہ خشیت میں رکھتا ہوں، لیکن میرے عمل میں توسط ہے۔ یہ توسط خود دلیل جو ہے نا وہ کس کی ہے؟ کمال کی۔ اس لیے آپ نے فرمایا جنت الفردوس اوسط الجنہ، فرمایا کہ جنت کا جو وسط ہے وہ جنت الفردوس ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ تو میرے دوستو، علم اور خشیت لازم ملزوم ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز محمد صاحب چائنا سے ہمارے والد صاحب نے ہجرت کی تھی، ہدایہ بلین تک والد صاحب نے اپنے وطن میں پڑھا تھا، چین میں۔ اس وقت اسلامی حکومت تھی جب والد صاحب نے پڑھا، بعد میں چین نے قبضہ کر لیا، اور پھر روس نے قبضہ کر لیا، پھر یہ موجودہ چین کے قبضے میں آ گیا۔ 3 گویا کہ حکومتیں اس پر گزری۔ وہاں سے ہجرت کی اور پیدل ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کیٹو پہاڑ والد صاحب نے پیدل سفر کیا، برف کے اوپر سفر کیا، اور پھر ہندوستان آئے استاد کے کہنے پر کہ تم میرے استاد سید انور شاہ کشمیری سے جا کر پڑھو، وہ ان سے پڑھ کر گئے تھے ان کے استاد مولانا ثبوت اللہ، اس کی وجہ سے آئے والد صاحب، پیدل سفر کر کے آئے۔ فرماتے تھے برف پر سوتے تھے، برف پر جاگتے تھے، برف سے وضو کرتے تھے، اسی سے نہاتے تھے، اسی پر نمازیں وہی کھاتے تھے، ہماری سب کچھ برف ہی تھا، لیکن مجبوری تھی کہ برف میں اگر سفر نہ کرے تو پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ دریا اور جھیلیں اتنی تھی راستے میں، آپ پار نہیں کر سکتے، لیکن برف میں جم جاتی تھی تو وہ راستے بن جاتے تھے۔ اس طریقے پر حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ہندوستان تشریف لائے، 10 سال تقریباً دارالعلوم دیوبند میں رہے، پھر بہاول نگر میں حضرت مولانا سید محمد بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تشکیل کر دی، تو بہاول نگر میں حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تشریف لے آئے۔
ہم ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، بچپن سے ہم یہ سنتے آتے تھے. ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں، اس ختن کے علاقہ، ختن جہاں کا مشک بڑا مشہور ہے، مشک ختن، والد صاحب فرماتے تھے وہاں پر مشک جو ہوتا ہے یہ ہرن بہت پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ عجیب سا علاقہ ہے ہمارا. ایک طرف تو صحرا ہے اور ایک طرف پہاڑ ہے، یعنی -20 ڈگری برف پڑتی ہے، اور ادھر بالکل صحرا ہے، سکوت صحرا جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ ہرن پائے جاتے ہیں. والد صاحب فرماتے یہ ہرن کبھی سوتا نہیں، ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، سوتا نہیں ہے. تو ہم نے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات سنی کہ وہ جب انسان کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو نا، اس کے جیب میں کوئی قیمتی پیسے ویسے ہوں، تو وہ سفر میں سوئے گا نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے میرے پاس کوئی قیمتی چیز ہے. یہ خراٹے مارنا دلیل ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. جس سے فرماتے دیکھ کر مہ رخوں سے سناٹا. حضرت میر صاحب حضرت کے خادم تھے، وہ خراٹے لیتے تھے تو فرماتے تھے دیکھ کر مہ رخوں سے سناٹا، یعنی کوئی مہ رخ کسی کے دل کو نہیں لگا ہوا نا، ایسی کوئی روگ نہیں پالا ہوا. دیکھ کر مہ رخوں سے سناٹا، لے رہا ہے میر خوب خراٹا. کیونکہ کوئی غم ہی نہیں ہے اس کو، غم ہو تو نیند کہاں آتی ہے، وہ خراٹے مارنے کا ٹائم کہاں ملے گا. تو حضرت فرماتے تھے، تو یہ حضرت بھی مشکل اس پر فرماتے تھے. یہ ہم نے والد صاحب تو وہ تو والد صاحب نے تو دیکھے تھے، تو کہتے یہ سوتا اس لیے کہ اس کو احساس ہے کہ میری ناف کے اندر قیمتی چیز ہے جس کے لوگ طالب ہیں، یہ اس کو نکالیں گے. تو ہمارے حضرت والا بھی فرماتے تھے، والد صاحب فرمایا جب آدمی کے قلب میں کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، ایمان کی اور معرفت کی اور تقوی کی، تو پھر وہ عام لوگوں سے مختلف زندگی بسر کرتا ہے. وہ سوتا اور غفلت نہیں کرتا، کیونکہ پتہ ہے شیطان میرے اس کے پیچھے ہی دولت نکالے گا میری. یہ غفلت دلیل ہے کہ اس کو یا تو احساس نہیں ہے اس کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. اگر قیمتی چیز ہوتی تو اس طرح مغفلانہ زندگی بسر نہ کرتا. لوگ کہتے ہیں کیا کریں، یہ لوگوں کے ساتھ نہ چلیں ہم. بھائی وہ جو جس کے جیب میں مال ہوتا ہے، وہ تم نے کبھی اپنے ساتھ دیکھا ایسے سیٹ کو تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور بیٹھ کر چھپر کے نیچے چائے پیتا، کبھی دیکھا تم نے؟ تم نے دیکھا ہی نہیں کبھی ایسے سیٹوں کو جن کے پاس مال ہے. جب سمجھتے ہیں ہم بڑے VIP لوگ ہیں اور حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار، وہ کیوں نہیں؟ تو ہمیں جب اللہ نے ایمان جیسی قیمتی چیز دی ہے اور علم جیسی قیمتی چیز، تو ہم یہ کہیں کہ یار ہم بھی ایسی زندگی بسر کریں جیسے عوام ہیں. تو بھائی آپ تو نافع والے ہرن ہو، تو آپ کو جاگ کر زندگی گزارنی پڑے گی، سو کر زندگی گزارو گے، ورنہ تمہاری قیمتی دولت کو چوری کر کے لے جائے گا. والد صاحب فرمایا کہ وہ مشک ختن بڑی مشہور جگہ ہے. تو خیر، تو والد صاحب فرمایا کہ ہمارا ایک پہلوان تھا جو ضلع کا بڑا پہلوان تھا. ختن بہت بڑا ضلع تھا، ختن دار خلافہ بھی رہا ہے کسی دور میں. تو وہ بڑا مشہور پہلوان تھا جس کو پیٹی شیٹی سرکاری ملی. تو ایک دفعہ وہ گاؤں میں گیا. تو والد صاحب بھی گاؤں کے رہنے والے تھے، لیکن ابھی ہمارے بھائی گئے تو کہا کہ وہ شہر کا حصہ بن گیا وہ گاؤں، ایسے گاؤں شہر میں گوٹھے شہر میں آ گئے. تو والد صاحب ایک گاؤں جو ہے نا گاؤں کے اندر رہتے تھے، وہاں سے شہر پڑھنے آتے تھے ختن میں. تو وہاں وہ پہلوان گیا تو وہاں ایک آدمی جو نا نوجوان صبح صبح وہ ڈنڈ بیٹھ کے نکال رہا ہوں، تو ایک بار اکیلا شہر ورنہ اس کے ساتھ 20-25 پہلوانوں کا ایک پورا غول ہوتا تھا. لیکن اس دن اس کا دل چاہا میں اکیلا چلا جاؤں. دیکھا کہ وہ پہلوان وہ کر رہا ہے، تو اس پہلوان نے اسے کہا کہ وہ جوان کشتی کرنی ہوگی، آ جا. وہ جانتا نہیں نا. اب وہ تو اس کی طاقت ماشاءاللہ بہت تھی اس جوان. اس نے اس کو پکڑا، جوان نے اس پہلوان صاحب کو، اور سر سے گھمایا کھیت میں پھینک دیا. تو بڑا حیران ہو گیا. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی طاقت ہے اس کے اندر، تو میں تو معمولی سمجھا اس کو. انہوں نے کہا دوبارہ کہا کہ آؤ کشتی کرو. اب تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ کہ کون ہے؟ میں فلانا پہلوان ہوں. کہتا بس وہیں ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہوئے. تو والد صاحب مثال دیتے تھے کہ جب تک مولا کی معرفت نہیں ہوتی آدمی کہتا میں یوں میں ہوں، جس دن معرفت آ گئی تو بالکل کچھ بھی نہیں رہے گا. ہمیں مثال میں یہ اکثر یہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ جب تک معرفت نہیں تھی وہ جوان نے اٹھا کر پھینک دیا، اور جس دن اس نے کہا میں فلاں ہوں بس اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہوئے. کچھ ویسے ہی ہلتا ہے معرفت سے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے علم کی خصوصیات میں سے خشیت کو قرار دیا ہے. کہ علم اور خشیت نہ ہو دلیل ہے کہ علم نہیں ہے. یہ بحر العلوم ہے، لیکن کیسا بحر العلوم ہے؟ حضرت تھانوی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ بحر العلوم 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک کدو بحر العلوم ہوتا ہے اور ایک مچھلی بحر العلوم ہوتی ہے.
کدو بحر العلوم کیا ہے؟ کدو کو سمندر پر چھوڑ دیں، 1-2 کلومیٹر یوں 5 کلومیٹر یوں اوپر گھومتا پھرے گا، لیکن وہ ڈوبے گا نہیں، کیونکہ کدو کے اندر ڈوبنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر کی ہوا اس کو ڈوبنے نہیں دیتی۔ وہ پھر آپ اسے انٹرویو کریں، بھی آپ بحر العلوم ہیں، آپ نے کیا معرفت حاصل کی سمندر کی؟ کہتا نمکین پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جدھر گیا نمکین پانی ہے۔ اب ایک مچھلی بحر العلوم ہے کہ وہ وہیں سے نیچے اترتی ہے، اس کے اندر وسعت تو نہیں ہے اس کی چال میں، لیکن جب نیچے اتر کر جڑ تک گئی تو اس نے خزانے سمندر کے دیکھے۔ جب اس کا آپ نے انٹرویو کیا تو حیران ہو گئے، انہیں کہا اس میں تو موتی ہیں، اس میں کھونگے ہیں، اس میں زعفران ہے، اس میں فلاں ہے، او مخلوقات کی اور اللہ کی نعمتوں کی فہرست بتا دی۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا آج کل کدو بحر العلوم ہیں، اگر ان کو صحیح معنی میں معرفت ہو جائے، پتہ چل جائے کہ علم کے اندر کیا کچھ رکھا ہے، لیکن اوپر ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں پہنچے۔ گہرائی تو ہے، گہرائی نہیں ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام اعمق علم، صحابہ کے علم میں گہرائی نہیں تھی، گہرائی تھی، جس میں اتر گئے تو بس سمندر کی تہ تک چلے گئے، وہیں سے وہ موتی نکال کر لے آئے۔ اور آج تو انہی موتیوں پر محلات تعمیر ہو رہے ہیں، علم کے محلات جو تعمیر ہو رہے ہیں صحابہ کرام کے نکالے موتیوں پر تعمیر ہو رہے ہیں۔ لیکن کس صحابی کے یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی کوئی تصنیف ہو، لیکن جتنی بھی بڑی تصنیفیں ہیں اس کی بنیاد کے اندر وہی ہے، وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، خشیت علم کے لوازم میں سے، علم ہو خشیت نہ ہو، دلیل ہے کہ علم کی حقیقت نہیں ملی۔ اس لیے مولا روم فرمایا علم آنس کے بخشاید رہے، علم وہ ہے جو راستہ کھول دیتا ہے، راہ آنس کے پیشایت شہی، اور راستہ وہ ہے جو مولا تک پہنچا دیتا ہے، اس کو کھولے تو تب ہے۔ مولا حضرت نے فرمایا، تھانوی رحم اللہ نے، شیطان بہت بڑا عالم تھا، بلکہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم نے سنا تھا۔ حضرت بن نوری رحم اللہ نے قصہ سنایا جو ہم نے مفتی ولسن ٹونکی رحم اللہ سے یا مفتی عبد الرحمان صاحب سے میں نے سنا، ہم نے خود سنا۔ فرماتے تھے کہ حضرت کے جو والد صاحب تھے حکیم زکریا صاحب، بہت بڑے حکیم اور طبیب تھے، حضرت کے جو والد تھے بہت حاذق حکیم تھے۔ تو وہ سلم جب پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں سلم پڑھ رہا ہوں تو جو شیطان مجھ پر مقرر ہے وہ بھی سلم پڑھ رہا ہے، وہ نے ادھر رکھی کتاب، میں نے ادھر رکھی کتاب، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہ شتونگڑا ہے جو مجھ پر مقرر ہے، ہر ایک پر شیطان مقرر ہے۔ تو میں نے کہا تو سلم کیوں پڑھ رہا ہے؟ ہاں مولوی صاحب، تو سلم پڑھ لے اور میں نہ پڑھوں تو تجھے کیسے بہکاؤں گا میں؟ تو مجھ سے آگے نکل جائے گا، اس لیے میں پوری سلم سے ساتھ میں بھی پڑھتا ہوں، تو سلم پڑھتا ہے۔ تمام انبیاء اسلام کے علوم کو جانتا تھا شیطان، لیکن اس کی حقیقت نہیں اتری تھی۔ اگر اس کی حقیقت اترتی اور اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی، عشق حاصل ہو جاتا، کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ در چھوڑ گیا، وہ برائے علم برائے علم لیا اس نے۔ تو علم کی جو نا لازمی جو ہے وہ خشیت ہے، اور خشیت کتنی معتبر ہے، کتنی ہونی چاہیے؟ ہر وقت ڈرتا رہے کوئی کام نہ کرے؟ نہیں، اللہ مقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا بین معاصیک، اللہ اتنی خشیت دے دے کہ ہم گناہ نہ کریں، بس باقی سب کام کرے، شیر بن کر کام کرے لیکن نالائقی نہ کرے، بس یہ خشیت کافی ہے۔ رسول اللہ نے بتایا کتنی خشیت، کیونکہ خشیت کا جو کثرت اور خشیت کا زیادہ ہونا بھی انسان کو پھر کوئی کام نہیں کریں گے، جو ذمہ داریاں ہم پر ہیں ہم ذمہ داری نہیں نبھائیں گے، اور وہ ڈرتے رہیں گے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ کثرت علم، کثرت غم کی زیادہ کثرت ہو انسان کام سے چلا جاتا ہے، زیادہ محبت ہو کام سے چلا جائے، اس لیے ہر چیز میں توسط مانگی، ہر چیز میں حبیبہ کا ہونا ماں آسان یقون بغیزہ کا یوم ماں، دوست سے بھی درمیانی محبت کر، کل تیرا دشمن بن سکتا ہے، دشمن سے درمیان دشمنی کر، کل تیرا دوست بن سکتا ہے۔ ہر چیز میں توسط مانگا ہے تاکہ انسان اصل جو مقصد حیات ہے اس میں مشغول ہو۔ تو خشیت بھی کتنی چاہیے کہ جس سے ہم گناہ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء کی یعنی جو خصوصیات میں سے اہم خصوصیت خشیت الہی ہے، یخشى اللہ من عباد، ان میں خشیت ہوتی ہے، پھر اسی خشیت کے اثر سے لوگوں پر بھی خشیت آتی ہے۔ پھر عالم جہاں بیٹھ جائے گا تو پھر لوگوں میں خشیت طاری ہوگی، ان کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کی محبت بھی آئے گی، خوف بھی آئے گا، کیونکہ عظمت اللہ تعالیٰ کی خشیت کسے کہتے ہیں؟ ایسا خوف جس میں عظمت ہو،
اس کو خشیت کہتے ہیں. اس لیے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں پر بھی لفظ خوف استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کا خوف، وہاں خشیت مراد ہے. مجرد خوف مراد نہیں ہے جو انسان کسی بھی مضی چیز سے ڈرتا ہے. کوئی جن سے ڈر رہا ہے، کوئی سانپ سے ڈر رہا ہے، کوئی کسی مضی چیز سے، یہ مراد نہیں. کوئی بیگم سے ڈر رہا ہے، یہ مراد نہیں ہے. بیگم کی عظمت تو نہیں ہوتی دل میں، لیکن ڈرتا ہے، اس کے چون چرا سے ڈرتا ہے. اکبر نہ ڈر سکے برٹش کی فوج سے، لیکن مات کھا گئے جو ہے بیگم کی نوچ سے. یہ میں نے حضرت والا سے سنا تھا، شروع کی 1980 کی بات ہے. مجھے شعر یاد سود یاد ہو گیا. تو یہ تو اللہ کی خشیت کیا ہوتی ہے کہ عظمت کے ساتھ ڈر ہے. عظمت بھی ہے اور ڈر بھی ہے. جیسے انسان استاد کی ایک عظمت ہوتی ہے، مرشد کی عظمت ہوتی ہے، باپ کی عظمت بھی ہوتی ہے، ان کا ڈر بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ مجھے کوئی ایذا پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرتے ہیں. مادرارا مہر منا مفت، اللہ فرماتے ہیں ماؤں کو محبت تو ہم نے سکھائی ہے، تو ہمیں محبت نہیں ہے. عجیب لوگ، سکھانے والا جو ہے وہ تو اس کو محبت نہ ہو. ہمیں بھی تم سے محبت ہے، لیکن اللہ کی عظمت اور خشیت، کیونکہ اللہ کے دربار میں نالائقی بہت بہت جو ہے بہت بد نصیبی کی بات ہے. اس لیے کہ دیکھیں اعمال میں تو کہا کہ جتنا تم میں ہمت ہو کر لو، لیکن نالائقی میں گنجائش نہیں دی. اس میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ عظمت کے خلاف ہے اور یہ کام نہ کرنے کا نام ہے. ہمارے دادا مرشد فرماتے تھے تقوی نام کام نہ کرنے کا ہے. تو کام نہ کرنا تو آسان ہے، اس لیے وہاں گنجائش نہیں دی. لیکن گنجائش دی نفل پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے جتنے پڑھ لو. نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، اگر فرض واجب سنت مقدہ کرتا ہے تب بھی کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ نالائقی نہ کرے. بس یہ اہل علم کے لیے بہت اہم بات ہے. مجھے اور ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خشیت الہی اپنے اندر پیدا رکھیں، تاکہ جو خاصہ ہے ہمارا وہ ہم میں رہے. کیونکہ خاصہ جب کسی شے کا ختم ہو جاتا ہے تو شے کا وجود ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ ظاہر کے اعتبار سے رہے. لیکن جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، جیسے غیر منصرف کے جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو وہ منصرف ہو جاتا ہے. لفظ تو وہی رہتا ہے، لیکن اب اس کے اوپر ہر طرح کا اعراب آنا شروع ہو جاتا ہے. بس اللہ عمل کی توفیق. سب اذان ہو گئی.